عمران خان کا جو ایجنڈا ہے وہ اسلامی ہے اور پی ڈی ایم کا جو ایجنڈا ہے وہ غیر اسلامی ہے. لیکن جمعیت علماء اسلام میرا پریس کانفرنس دیکھ لے اور صحیح دیکھ لے اور پھر بتائے کہ اس کا ایک بھی ایجنڈا اگر اسلامی ہو یا دینی ہو یا پاکستانی ہو تو میں اس کے لیے تابعدار. صرف ایک وہ ضیاء الحق نے یہ کام کیا تھا. اس کے بعد جو ہے وہ جو عہد والا مسئلہ تھا اس میں باقاعدہ مولانا صاحب شریک تھے کہ نواز شریف کے. اب یہ جو اس کا ٹرانسجنڈر کا مسئلہ ہے تو اس میں جو ہے وہ باقاعدہ شریک ہے. اور اس حوالے سے جو حکومتوں نے اس سے جان چھڑانے کی، ناموس رسالت کے دفعات سے جان چھڑانے کی جو اقدامات کی ہیں، مجھے آپ دکھائیں کہ اس میں جمعیت علماء اسلام فا کا کوئی کردار ہو. اگر کسی نے کیا ہو تو سامنے لائے. اسمبلی کا ریکارڈ جو ہے وہ چھپ نہیں سکتا، کوئی اس کو غبن نہیں کر سکتا. تو اس لیے اگر وہ سامنے لائیں تو ہم بھی دیکھیں کہ کیا صورتحال ہے. اس وقت جو ہے پوری دنیا کے حوالے سے پاکستان کا مقدمہ جو ہے وہ عمران خان لڑ رہا ہے. اس لیے ہمارا اس کے بیانیے کے ساتھ مکمل اتحاد اور اتفاق. ابھی یہ جو آپ نے خود دیکھا یعنی ٹرانسجنڈر، تو یہ جو بل جو ہے وہ پاس ہوا ہے اور یہ لوگ جس انداز سے اس کا بھی کہتے ہیں کہ ہم اس کے دفاع میں ہیں. پھر یہ سود کا جو پہلے بھی اور اب بھی سپریم کورٹ میں جو معاملہ چل رہا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس کو میں گننے کی مجھے ضرورت نہیں ہے. مولانا صاحب کراچی میں جلسہ فرما رہے تھے تو ایک بندے نے آواز لگایا کہ درباری ملا اور سرکاری ملا. لوگ کہہ رہے تھے کہ مرد آباد. اب اس کے ذہن میں آیا کہ درباری تو میں ہوں اور سرکاری بھی میں ہوں، اس لیے کہ آدھا سرکار اگر مولانا صاحب نہیں ہے، جمعیت علماء اسلام فا نہیں ہے، تو پھر سرکار جو ہے وہ نہیں بن سکتی. تو اس نے فوراً اس کو کہا کہ اسرائیلی مولوی بولو. اب ہمیں جو ہے اس کا یہ خیال ہے کہ یہ اسرائیل کا پراپیگنڈے کی وجہ سے یہ دب جائیں گے اور بات جو ہے وہ چھوڑیں گے. لیکن میں آپ کو بتاؤں، میرے خیال میں یہ آج کل پریس کا اور پرنٹ میڈیا کا اور خصوصاً سوشل میڈیا کا دور ہے. ہر ایک لیڈر جو کچھ بھی کرتا ہے سب کو پتہ ہے، ہر ایک ننگا ہے. تو ابھی جو وزیر اعظم چلا گیا اور قطر کے ایئرپورٹ کے اندر رن وے پر، اس لیے کہ باہر تو اس کی تصویر آنی تھی، تو اس لیے جو رن وے پہ اس کی جو ملاقات ہوئی جو پاکستان کا ایروپلین اور اس کا اسرائیل کا، تو اس میں جو بات چل رہی ہے اور خصوصاً یہ ٹارگٹ جو ہے اور یہ جو ٹاسک ہے یہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے حوالے ہے. اس لیے 15 دن کے اندر وہ چلے گئے سعودی عربیہ میں عمرے کے لیے اور پھر حج کے لیے. اور اس کے بعد جب ترک چلے گئے، ترکوں نے تو آلریڈی قبول کی ہے اور سعودی عربیہ یہ سوچ کر رہا ہے کہ چلو پہلے پاکستان، پہلے ہم یا پہلے تم، یہ والی بات. تو اس لیے بار بار سعودی بھی جانا پڑتا ہے. اور بیچارہ جو ہمارا کیا ہے جو زیادہ جمہوری ہے وہ کیا ہے، وہ امریکہ کا جو صدر ہے اپنا جو بائیڈن صاحب، وہ بھی فوراً جو ہے وہ سعودی عرب پہنچ جاتا ہے. اب اگر اسرائیلی ہم ہے اور اس کے لیے دوڑ دھوپ اور پریشانی شہباز شریف کو زیادہ ہے، ترجمان ہم ہیں اور پریشانی مولانا فضل الرحمان صاحب کو زیادہ ہے. یہ ایک محض بہانہ تھا کہ یار یہ اسرائیلی ہے، اس کے لیے تو کوئی بہانہ تو ڈھونڈنا پڑتا ہے. اور پھر جو ہے یہ کہا کہ 300 ارب ڈالر آئے. تو میں نے اکثر جو ہے وہ تقاریر میں یہ بات ذکر بھی کی ہے کہ یار 300 ارب ڈالر ہم کہاں رکھیں گے. 300 ارب ڈالر اگر کسی سیاسی بندے کے ساتھ ہو، واقعی اگر وہ سیاسی ہو، تو پاکستان میں پھر وزیر اعظم کون بنے گا؟ اگر مجھے 300 ارب ڈالر ملے اور پھر مردان والوں کو خصوصاً میں نہ دکھاؤں کہ میں وزیر اعظم ہوں اور آپ کے مردان کا وزیر اعظم ہے، پھر تو مجھے ذبح کرنا چاہیے آپ لوگوں کو.
اور پھر تو چاہیے کہ ایک بھی آپ کوریج مجھے نہ دے، خصوصاً یہ پریس والے، کہ اگر میں اتنا نالائق ہوں، پوری زندگی میں نے یہی کام کیے، تو اس لیے جو ہے وہ یہ جو باتیں ہیں یہ ابھی کھل کر سامنے آ گئی الحمدللہ۔ میرے ذہن میں یہ تھا کہ ہمارے ساتھ جو ہوا تو یہ ہم کھول کے بیان کریں گے، پتہ نہیں 10 سال اس پہ لگے گا یا یہ ٹھکانے لگے گا بھی کہ نہیں، لیکن الحمدللہ 1 سال کے اندر حکومت بھی گری اور 1 سال کے اندر یہ پی ڈی ایم جو ہے یہ کھل کر سامنے آ گئی۔ اب بھی یہ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں۔ اب لوگوں کو پتا ہے کہ عمران خان نے الیکشن لڑنا ہے، وہ اسمبلی کو جانا بھی نہیں ہے، تو پھر بھی اتنے سارے لوگ اکٹھے ہو کر، کل پرسوں مجھے کسی نے کہا کہ یار مولانا قاسم صاحب کے حوالے سے، میں مولانا قاسم صاحب کے حوالے سے میں نے کہا یار ہم کچھ نہیں کہیں گے، لیکن یہ بات جو ہے وہ ہے کہ اگر مولانا قاسم صاحب جیسا امیدوار جو ہے وہ پی ڈی ایم کو مہیا ہو، میسر ہو، اور پھر جو ہے وہ 14 جماعتیں بھی اس کے پیچھے ہوں، اور پھر بھی وہ ڈر رہے ہیں کمپین اور جھگڑے اور ساری پریشانیاں، اور پھر کہتے ہیں کہ اس کا اب بھی یار یہ مولویوں کا پتہ نہیں سافٹ ویئر اپڈیٹ ہی نہیں ہو رہا، اب بھی وہ کہتے ہیں کہ اس کا فائدہ کس کو ہوگا، یا اسرائیل کو یا ہندوستان کو۔ یہ کوئی تک بنتا نہیں کہ یعنی اب اسرائیل کا مطلب ہے کہ اس کا یا باپ یا ماں جو ہے وہ امریکہ ہے، امریکہ کے سازش کی وجہ سے تو ظاہر ہے وہ حکومت ختم ہو گئی، یعنی کوئی وزیر اعظم اب تک جو پاکستان میں بنا ہے وہ گرا ہی نہیں ہے، یہ بالکل گرا نہیں ہے، ریکارڈ کے اوپر ہے، اور گر بھی نہیں سکتا، لوگوں کو فنڈ تو وہ حکومت دیتا ہے، اب یہ کس طرح گرتا ہے؟ تو ظاہر ہے یہ جو، اور جہاں ہمارے یہاں مظاہرہ تھا عمران خان کی حکومت کے خلاف مظاہرہ تھا، آپ کو یاد ہوگا، کچھ اگر ساتھیوں کو یاد ہے، تو میں نے وہاں کہا کہ کراچی میں میٹنگ ہوئی اور پی ڈی ایم والوں کا اور یعنی سی آئی اے کا، اور میں نے کہا کہ سب کو اگر پیسے ملے یا ٹاس ملا ہے یا حکومت گرانے کا، یہاں جمہوریت ڈیریل کرنے کا، تو وہ تو خیر ہے، لیکن اگر مولانا صاحب اپنے آپ کو شیخ الہند کا سپاہی بھی کہے یا اس جماعت کا سربراہ بھی کہے اور وہ بھی اس میں حصہ دار ہے، تو یہ شرم والی بات ہے۔ تو سب سے زیادہ میں محسوس کرتا ہوں کہ شرم اس سے زیادہ شرم جو ہے وہ میرے خیال میں نہیں ہو سکتا کہ ہم جو بائیڈن کی تعریفیں کرنے لگے، یا پھر جو ہے اس کا یعنی اس ڈرون حملوں کا حصہ بنے، یا سوات اور بنیر اور اس کے اپنے قوم کے آپریشن کا حصہ بنے۔ ٹھیک ہے، ہم حصہ نہیں بن سکتے، مطلب یعنی یہاں کے زمین کو استعمال کرنے کا حصہ نہیں بن سکتے۔ تو میرے خیال میں کہ یہ پی ڈی ایم اس وقت جو اس کے حوالے سے جو کچھ کر رہے ہیں، یا یہ باقاعدہ یعنی حالات کے حوالے سے کہ پاکستان اگر یہ غلام ہے تو ظاہر ہے اس کو ترقی ہونا ہی نہیں ہے، مطلب اس نے ترقی یا ذہنی ترقی بھی اس نے کرنا ہی نہیں ہے، اس کے اخلاق ٹھیک ہونے ہی نہیں ہے۔ دن بدن جو ہے وہ مشکلات جو ہے وہ ہمارے سامنے آ رہے ہیں، تو اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت عمران خان کا جو ایجنڈا ہے وہ اسلامی ہے، اور پی ڈی ایم کا جو ایجنڈا ہے وہ غیر اسلامی ہے، اور اس وقت جو وہ بات کر رہے ہیں مدینہ ریاست کے، یا اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو بین الاقوامی اقوام متحدہ میں جو اسلامی فوبیا یا اسلامک فوبیا، اس کے حوالے سے جو پوری دنیا کے لیے جو پروگرام دیا یا جو تقریر کی یا پورا اقوام عالم کو متوجہ کیا اس طرف، اور اس کا باقاعدہ جو ہے وہ دن منایا جائے گا 14 مارچ۔ تو اس حوالے سے یا صوبہ خیبر پختونخوا میں یا پاکستان میں اگر
ناموس رسالت کے حوالے سے کچھ اقدامات ہوئے ہیں، یہ پہلی حکومت ہے۔ یعنی ایک دفعہ جب ضیاء الحق کی حکومت تھی، اس نے یہ بات جو ہے وہ یعنی صدارتی آرڈیننس کے طور پہ جاری کی تھی، جو کہ اب بھی قانون کا حصہ ہے۔ یعنی اس حوالے سے ہم جو ہے وہ سب کے لیے مطلب اس کی داد اور تحسین کرتے ہیں کہ اس نے کہا کہ مسجد، مینار، محراب، ہماری آذان، یہ قادیانیت جو ہے وہ استعمال نہ کرے۔ ہمیں کوئی وہ نہیں ہے کہ وہ کہیں کہ ہم وہ اگر جمعہ بھی استعمال کرے، محراب بھی استعمال کرے، مینار بھی استعمال کرے، آذان بھی ہمارا، اقامت بھی ہمارا، شعائر بھی ہمارے اسلام کے اختیار کرے، اور پھر کہیں کہ نہیں ہمارا نبی جو ہے وہ مرزا غلام احمد قادیانی ہے، لعنت اللہ علی الکاذبین۔ تو بہرحال اس وقت صرف ایک وہ ضیاء الحق نے یہ کام کیا تھا۔ اس کے بعد جو ہے وہ جو عہد والا مسئلہ تھا، اس میں باقاعدہ مولانا صاحب شریک تھے کہ نواز شریف کے، اب یہ جو اس کا ٹرانسجنڈر کا مسئلہ ہے تو اس میں جو ہے وہ باقاعدہ شریک ہے، اور اس حوالے سے جو حکومتوں نے اس سے جان چھڑانے کی، ناموس رسالت کے دفعات سے جان چھڑانے کی جو اقدامات کی ہیں، مجھے آپ دکھائیں کہ اس میں جمعیت علماء اسلام کا کوئی کردار ہو، یا آج تک کوئی بل اس نے لایا ہو، یا اس حوالے سے اسلامی حوالے سے۔ بلکہ میں تو مفتی محمود صاحب کا بھی کہوں گا، یہ الگ بات ہے کہ 1974 کے اسمبلی کا پورا جو فیصلہ تھا وہ الگ بات ہے، الگ جو جدوجہد ہے ہماری جماعتی، یا اب جو ہے اب اگر کوئی بھی مذہبی جو ہے وہ یا اسلامی نظریاتی کونسل کے سفارشات جو بھی سامنے آئے، یا تو وہ منظور ہوں گے یا حکومت جو ہے خود بخود گر جائے گی۔ اسلام کے لیے اگر کرنا ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ اس کے بعد جو ہے یہ پی ٹی آئی والوں نے، عمران خان نے یا اس کی ٹیم نے جو ہے اس نے باقاعدہ وہ جو رحمت للعالمین اور یہ جو ناموس رسالت کے حوالے سے یا اسمبلی کے اس کے اوپر لکھنے کے قرارداد کے حوالے سے کہ انا خاتم النبیین، تو یہ ساری چیزیں ناموس رسالت کے حوالے سے ان لوگوں نے پاس کیے ہیں یا اس پہ کام کیا ہے، باقی کسی نے نہیں کیا۔ اگر کسی نے کیا ہو تو سامنے لائے، اسمبلی کا ریکارڈ جو ہے وہ چھپ نہیں سکتا، کوئی اس کو غبن نہیں کر سکتا، تو اس لیے اگر وہ سامنے لائے تو ہم بھی دیکھیں کہ کیا صورتحال ہے۔ اس وقت جو ہے پوری دنیا کے حوالے سے پاکستان کا مقدمہ جو ہے وہ عمران خان لڑ رہا ہے، اس لیے ہمارا اس کے بیانیے کے ساتھ مکمل اتحاد اور اتفاق۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔